إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب وقال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال الله عز وجل في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ہر قسم کی تعریف حمد و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو ہم لوگوں کو روزی دیتا ہے، جو ہم لوگوں کو زندگی مہیا کرتا ہے، جو ہم لوگوں کو روز قیامت اٹھانے پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، لہٰذا ہماری سارے سجدوں اور ساری عبادتوں کا وہی لائق اور مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، تمام سلف صالحین پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رسالت کو کما حق و ہم تک پہنچا دیا، جنہوں نے امت محمدیہ کو ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کی اور ہر برائی سے بچنے کی ہر دم تاکید کرتے رہے۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید سے چند آیتوں کا میں نے انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ہدایت کے لیے، انسانوں کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے ہمیشہ نبیوں کو بھیجتا رہا، ہمیشہ کتابوں کو اتارتا رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں کو اتارتا رہا، نبیوں کو بھیجتا رہا، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ بنائے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس کوئی علم نہ تھا۔ تو انہی انبیاء میں سے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آتے ہیں، لیکن جن انبیاء کی میں اب سیرت، جس نبی کی میں سیرت بتانے جا رہا ہوں، وہ نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اسوہ کہہ کر پکارتا ہے، آئیڈیل کہہ کے پکارتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کو آئیڈیل بنا کے بتایا ہے، 2 نبیوں کو اسوہ بنا کر امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک ہمارے نبی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آج از مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا اسباق حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیا سبق لے سکتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے، میں تھوڑی دیر میں اس کو معلوم کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا چاہوں تو وقت ناکافی ہے، وقت ناکافی ہوگا کیونکہ اتنی بڑی مدت ہے، اتنا زیادہ مواد ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کو میں بیان کرتا جاؤں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ختم نہیں ہونے والی، ان کی زندگی سے جو اسباق ہم کو ملنے والے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ سب سے اہم چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام
یہ ایسے نبی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی خلیل اللہ، میرے خاص دوست کے لقب سے نوازتا ہے۔ یہ ایسے نبی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ یہ ایسے نبی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ کہہ کر پیش کیا ہے۔ یہ ایسے نبی ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر اسٹیج ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ توحید کے علم بردار تھے۔ وہ زندگی چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، اپنی پوری زندگی میں انہوں نے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہا۔ یہ ہم لوگوں کو میسیج ہے، آپ جس اسٹیج میں بھی ہو، آپ جس مرحلے میں بھی ہو، ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے میسیج کو دوسروں تک پہنچائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ ہم میں سے جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یہی بات ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ ابھی چھوٹے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر غور کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ستارے ہیں یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں، یہ جو چاند ہے یہ بھی میرا معبود نہیں بن سکتا کیونکہ یہ بھی غائب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ میرا سورج ہے یہ بھی میرا خدا نہیں بن سکتا، یہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھنے کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی اللہ کو پہچانتے ہیں۔ کتابیں پڑھ کر نہیں، کسی نبی کے پیغام پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرنے سے ہر انسان سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم کائنات میں، ہم خود انسان کی باڈی میں خود ایسے نشانیاں بتا دیتے ہیں جس سے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی حق ہے، وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تو لہٰذا ہم سیرت نبوی، ہم سیرت ابراہیمی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، سب سے ہائی لائٹ ہو کر جو چیز ہم کو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کبھی کسی کی شریک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کے دہلیز پر پہنچتے ہیں، اپنے ابو سے پوچھتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جیسے ہی جوانی پر پہنچتے ہیں، عقلی دلائل کے ذریعے سے اپنے باپ کو اسلام کا پیغام سناتے ہیں، اے ابو جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کو سنتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، نہ آپ کو نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ باپ نے کہا اے بیٹے تم میرے اس تعلق سے زیادہ بات چیت نہ کرو۔ اس کے باوجود باپ کو بار بار نصیحت کرتے رہے۔ اس سے ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو، کوئی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، چاہے سامنے والا اس کو برا سمجھتا ہو، چاہے سامنے والا اس کو غلط سمجھتا ہو، آپ پر ذمہ داری ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے، اتنا ہی نہیں، باپ نے دھمکی دی لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تم کو جو ہے نا پتھروں سے مار کر تم کو سنسار کر دوں گا۔ اور اسی طرح سے کیا ہے، حاکم وقت کو بات معلوم ہوتی ہے، جو حاکم حکمران ہوتا ہے اس کو بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی توحید کا علم بردار، توحید کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں، پھینک دیجئے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تھو ہو تم پر اور تمہارے معبودوں پر جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ بادشاہ یہ سننا تھا کہ آگ میں پھینکنے کا حکم دیتا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے حق بات کتنی بھی کڑوی لگے اس کو بتا دینا چاہیے، حکمت بھرے انداز میں بتانا چاہیے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بتانے کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ دشمن ہو جائیں گے، بعض لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، بعض لوگ ہو سکتا ہے برا بھلا کہیں گے، لیکن
اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. سبحان اللہ. اب ایک چھوٹی سی دھوپ کی بات مثال کے طور پر لے لیں. یہ دھوپ ہے جس سے ہر کوئی پناہ مانگ رہا ہے. آگ جس کو تپائی گئی, جو بہت زیادہ گرم ہے, اس میں ڈبونے کی بات ہو رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود ڈرتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود اپنی دعوت سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ جب آگ میں پھینک دیا گیا, آگ میں ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈے محسوس کر رہے ہیں. آگ میں ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں آگے بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے میسیج کو دوسروں تک کنوے کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو ضرور حاصل ہوگی. یہ سب سے پہلی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو معلوم ہوتی ہے. دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھیے, زندگی ایک جیسے نہیں ہوتی. کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی آسانیاں آتی ہیں, لیکن انسان خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, ایک سے بڑھ کر ایک مشکلات کا سامنا آنا پڑتا ہے. ایک سے کٹھن جو نا سوالات ان سے ہوتے ہیں, اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام سب میں کامیاب ہو جاتے ہیں. باپ کہہ دیتا ہے میں تم کو جلا وطن کر دوں گا, وطن سے باہر کر دوں گا, اس کے باوجود ڈرتے نہیں ہیں. اسی طرح سے حاکم وقت کہتا ہے میں تم کو جلا کر راکھ کر دوں گا, اس کے باوجود ڈرتے نہیں. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ جاؤ اپنی بیوی بچی کو دور دراز مقام پر چھوڑ کر آ جاؤ. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ, جو اس وقت نہ کھانے پینے کی چیز ہے, ایک دم ویران ہے, نہ کوئی آس پاس میں کوئی رہتا ہے, نہ کھانے پینے کی چیز ہے, نہ کوئی چھت ہے, اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب ایک امتحان کی باری آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو وہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تھوڑا سوچ کر دیکھیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں, اگر مجھے کہا جائے میں اپنی بیوی بچوں کو یا میرے محبوب چیز, مثلا مجھے فون کے بغیر جو نا 2 دن گزارنا ہے, اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم میں سے کوئی کر پائے گا؟ کئی سارے لوگ تو سوچ بھی نہیں پائیں گے. لیکن ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ذرا غور کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں کو آپ دور دراز مقام پر چھوڑ کر آ جائیے, سبحان اللہ, تھوڑی دیر کے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے نہیں میرے بیوی بچے مر جائیں گے, بھوک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی خونخوار بھیڑیا اس کو شکار کر لے گا, نہیں. جیسے ہی وہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں فوراً واپس آ جاتے ہیں. تم سبحان اللہ. اسی طرح سے آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور ایک تقریباً 10-15 دن میں آپ کے پاس قربانی کا منظر بھی آنے والا ہے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. وہ بیٹا جو کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا, کئی نظروں نیاز کے بعد پیدا ہوا, کتنی محبت ہوگی. ایک تو باپ کو اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, اس کے باوجود جیسے خواب میں دیکھا تو انہوں نے دیکھا نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, تو لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو دیکھے اگر ہم سے کوئی کہا جائے آپ کو دین کے خاطر یہ قربانیاں دینی پڑے گی, ہم سوچیں گے ہو سکتا ہے یہ چیز بری ہو سکتا ہے یہ خواب جو ہے نا وہم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا نہ چاہتے ہوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب بات آتی ہے, خواب دیکھتے ہیں, فوراً اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیا تعلیم دیتی ہے, یہ کیا میسیج ملتا ہے اسے؟ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت اور میاں بیوی کی محبت دونوں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پریفر کرتے تھے, دونوں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتے تھے. اس سے میسیج معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے جب کبھی, اسی لیے قرآن مجید بار بار ایک پیغام کو کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے لیے تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. بسا اوقات انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم لوگوں کو میسیج دیتی کہ دیکھیں بھائی, آپ کو اگر کتنی بھی محبت ہو اپنی بیوی سے, اپنے بچے سے, لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کی ہو,
جب بات اللہ تعالیٰ کو منانے کی ہو تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزوں کی جانثاری دینی ہوگی، ساری چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ہمارے لیے اچھے فیصلوں کا اعلان کرے گا۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے، جب کبھی کٹھن سے بڑے مشکلات آ جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان مصائب کے وقت میں کیا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تھامے رکھیں، کبھی شکوے کی زبان اپنی زبان کو شکایت کے لیے نہ کھولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعارف کیا پیش کرتا ہے؟ قرآن مجید میں کئی ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس میں سے ایک بات کیا کہتا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے مطلب ایک بہت بڑی جماعت، ایک آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آپشن دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آپشن دیتا ہے، انی جاعلک فی الناس اماما، میں آپ کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ ہم لوگ ہوتے تو خوش ہو جاتے، حضرت ابراہیم ہمارے ابو کیا کہتے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے نہیں، میرے بچوں کو بھی امام بنا دے، میرے بچوں کو بھی دین پر چلانے والا بنا دے۔ سوچ دیکھیے، اگر ہم لوگوں کو کوئی بڑا پوسٹ ملتا تو ہم کہتے چلے بھائی یہ چیز مجھے مل گئی، کوئی ہم کو بڑا تحفہ مل جاتا تو ہم لے کر گھر واپس آ جاتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، اپنے سے زیادہ اللہ میری ذریت کو دے دے، میرے اولاد کو دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، ہاں تمہاری اولاد میں بھی ہر ایک جو نا امامت کے درجے پر فائز ہوگا، الا کہ جو ظلم کرتا ہے میں اس کو امامت نہیں دوں گا۔ جب بات آتی اپنے بچوں کی، میری ایک درخواست ہے، آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ کتنی ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوٹ کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ میری ایک درخواست ہے، آپ ان دعاؤں کو یاد کیجیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ان دعاؤں میں اپنے سے زیادہ ہمارے فیوچر میں آنے والے بچوں کے لیے دعائیں ہیں۔ ہم سے زیادہ بھارت کے جیسے خود خطرناک حالت میں ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے اس میں دعائیں ہیں۔ تو لہٰذا میری ایک درخواست ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو آپ نوٹ کیجئے، نوٹ کر کے اس کو یاد رکھیے، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے بعد آنے والی نسل کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ یہی بات، ان ابراہیم کان امہ، وہ ایک بڑی جماعت تھے، ایک تھے لیکن جماعت کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے قانتا للہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ بیکار کاموں میں نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں۔ اسی طرح سے کیا ہے، وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، حنیفہ، اور ایک دم سیدھے سادے مزاج کے تھے، سیدھے سادے انداز میں دین حنیفی کی، ابراہیمی کی اتباع کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم یہ وہ واحد نبی ہیں جس کو ہر قوم والے اپنا نبی بتاتے ہیں، ہر قوم والے اپنا نبی بتاتے ہیں، اپنا ابراہیم ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ تو سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کیجیے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کس کی اتباع کی بات کہی جا رہی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی بات کہی جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ کیسے عبادت کرتے تھے؟ غار حرا میں جب نبوت آپ کو نہیں ملی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کا جو کچھ بچا ہوا حصہ تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کام لیا. خانہ کعبہ کی تعمیر، جس کو جانے کے لیے ہر ایک کی آنکھیں تڑپ جاتی ہیں، جس کو جانے کے لیے ہر ایک اپنی دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان اللہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عمل کو میرے لیے قبول فرما دے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم چھوٹی بہت نمازیں پڑھ کر، چھوٹے بہت صدقہ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہمارے اعمال تو پوری طرح سے قبول ہونا ہی ہے. نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر مار دے کہ تم نے اعمال تو کیے لیکن اچھے انداز میں نہیں کیا، تم نے اعمال تو کیا لیکن اس میں دکھاوے کے ساتھ کیا ہے. لیکن سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہم کو کیا دیتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس عمل کو میں نے تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ تو میرے لیے اس عمل کو قبول فرما لے. تو لہٰذا یہ دوسری چیز. پہلی چیز ہمیشہ یاد رکھیے، جو بھی آپ کو اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم ہے آپ کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. دوسری چیز، ہمیشہ دوسروں کے لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے. تیسری چیز، ہمیشہ جب بھی مصائب ہو، مشکلات ہو، ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی سارے اخلاق کو قرآن مجید میں کوٹ کرتا ہے. اسی میں سے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، یقیناً وہ سچ بولنے والے نبی تھے. اس سے معلوم کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑتے تھے. اس سے ہم کو یہ میسیج ملتا ہے، یاد رکھے ہمیشہ حالت کتنی بھی کنڈیشن ہو، کتنی بھی پرابلم ہو، ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے. کتنا بھی مسئلہ ہو. آج کل ہماری زبان میں جھوٹ عام ہے نہیں؟ جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، گانے عام ہیں، بہت ساری چیزیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، ان ابراہیم لأواہ حلیم منیب. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ غصے کو کنٹرول کرنے والے بڑے بردبار تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. بردبار کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بھی سچویشن میں انسان کو بہت جلد غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو غصہ آتا ہے. کسی کو بہت جلد غصہ آتا ہے، کسی کو بہت دیر سے آتا ہے، کسی کو تھوڑی دیر میں آتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لحلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے کو کنٹرول کرنے والے تھے. آج کل ہم لوگ کیا ہے، غصے میں جو منہ میں آتا ہے ہم بک دیتے ہیں، جتنی گالیں آتی ہیں وہ ہم سب کو کہتے ہیں. غصے میں آنے کی وجہ سے لڑ لیتے ہیں، خاندانوں کو توڑ لیتے ہیں، بہت کچھ گالیاں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بردبار تھے، غصے کو کنٹرول کرنے والے تھے. جو بھی معاملات کرتے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتے تھے، پلاننگ کے ساتھ کرتے تھے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ غصے انسان، بہادر انسان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو قرآن مجید بہت ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک چیز کو 4-5 جگہ کوٹ کرتا ہے نصیحت کے طور پر. وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی کو تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک اپنے دسترخوان میں دوسرے مہمان نہیں ہوتے کھانا نہیں کھاتے تھے. ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، مہمان ہو تبھی کھانا کھاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. کیا تم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بات چیت معلوم نہیں ہوئی؟ تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مہمانوں کو دیکھتے ہیں، بچڑے کو بھون کر کے فوراً پورا بچڑا بیل کے بچے کو جو ہے نا لے کے آ کے بھون کر رکھ دیتے ہیں، آپ کھائیے. وہ فرشتے ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کھائیے، وہ فرشتے کھاتے ہیں. تو لہٰذا اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. جیسے کہ میں نے خطبے کے شروع میں ہی کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر ہم کہتے جائیں گے ختم نہیں ہونے والی سیرت ہے.
میری ایک درخواست یہ ہے، جیسے کہ میں نے ایک درخواست کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو یاد کیجئے۔ حضرت ابراہیم، دوسری نصیحت ہے میری، دوسری درخواست ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو ضرور پڑھیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم تھوڑے بہت مسائل ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، خوشی کا موقع ہو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، زیادہ پریشانی ہو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور سب سے اہم چیز، ہم لوگ اسلام کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو ملت ابیکم، تمہارے باپ کا دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ابو کہہ کے پکارتا ہے۔ ہمارے ابو کی نصیحت ہم کو یہ ہے، اور ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایسی ہے جو زندگی کے ہر اسٹیج میں، ہر اسٹیج والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ چھوٹے ہیں تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو فائدہ دے گی، اگر آپ جوان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو تبھی بھی گائیڈ کرے گی، اگر آپ بڑھاپے میں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، یہ ہمارے نبی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہم کئی ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ابراہیمی بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کو اتباع کرنے والا بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں جو بھی خرابیاں ہیں اس کو دور فرمائے، جو بھی بھلائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیوں سے نوازے۔ مسلمانوں میں جو بھی پریشان ہیں، قرض دار ہیں، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔